بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. حضرات موسمین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فکر و عمل کا جو سفر ہے، اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے موضوع کا جو ٹاپک ہے، آج ہمارے عنوان سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کریں گے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات، آپ کی سیرت، آپ کی شان، اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیرت عمر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات موسمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں. میدان فتوحات کا ہو، میدان عدل کا ہو، میدان خلافت کا ہو، آپ کی سیرت سب سے اول ہم سب کو نظر آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنوں تو انہوں مانا، لیکن بیگانوں نے بھی آپ کے ایمان کی گواہی دی، بیگانوں نے بھی آپ کو مانا. اور جس بات پر، اور جب مسلمان خاموش ہو جاتے تھے پھر عمر کی طلب ہوتی تھی. کون عمر؟ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے. حضرت عمر پہاڑی پر چڑھتے اور کہتے ہیں آؤ جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہے، آؤ عمر کا مقابلہ کرو. عمر کی تلوار اس کا مقابلہ کرے گی. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے آ کر وہ عمر کو روکے. تب جا کر مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں نے نماز ادا کی. آئیے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، تاریخ کے اوراق کھنگالیے، احادیث کے اوراق کو کھنگالیے، قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو کیا بتلاتی. کون عمر؟ مراد مصطفیٰ عمر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون عمر؟ مراد مصطفیٰ عمر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اللہ تیرے دین کے لیے ایک شیر کی ضرورت ہے، اللہ ایک شیر کو دین کے لیے وقف کر دے. دو بندے ہیں اللہ ایک ابو جہل ہے، اللہ دوسرا عمر ہے. اللہ ان دونوں میں سے ایک بندے کو دین اسلام کے اندر داخل کر دے. اللہ وہ تیرے دین کو بلند کرے، اللہ وہ تیرے اسلام کو بلند کرے. تب جا کر اللہ حکم الحاکمین نے انتخاب کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بھائیو، کون عمر ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب. آپ کا ایمان دیکھیے، آپ فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت الی یقبلک ما قبلتک. حضرت عمر فرماتے ہیں آپ کا ایمان دیکھیے، آپ کی ایمان کی قوت دیکھیے. حضرت اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حضرت اسود، میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. رب عزت کی قسم ہے اگر تجھے میرے نبی نے چوما نہ ہوتا، میرے نبی نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، عمر کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. اللہ اکبر. آئیے کون عمر ہے جو کہتے تھے کہ اگر نہر فرات کے اوپر بھی اگر ایک کتا پیاس کے ساتھ مر گیا، کل قیامت کے دن عمر سے اس کتے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا.
اور پیارے بھائیوں، کون ہے جو حضرت عمر کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں ان کو جو سیرت عمر کو نہیں مانتے، جو ان کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، غیروں سے سن کر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمر کی عدالت کو، عمر کی خلافت کو حضرت علی نے نہیں مانا تھا۔ اور پیارے بھائی، کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ میرے پاس لے آؤ، اس بات کو ثابت کرو کہ حضرت علی نے حضرت عمر کی خلافت کو نہیں مانا تھا۔ اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ کے منبر پر قدم رکھنا چھوڑ دے۔ کوئی ایک حدیث صرف موضوع ہی ہمارے پاس لے آؤ کہ جس حدیث کے اندر یہ ہو، جس بات کے اندر یہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت علی نے نہیں مانا تھا۔ اور پیارے بھائیوں، جس کی خلافت کو نہ مانا جائے، جس کے ساتھ دشمنی ہو، اس کو بیٹیوں کا رشتہ نہیں دیا جاتا۔ دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا، اور جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کو بیٹیاں نہیں دی جاتی، جس کے ساتھ دشمنیاں ہو اس کے ساتھ اللہ قائم نہیں کیے جاتے۔ غیروں سے سن کر تم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ دیکھ میں تجھے محبت بتلاؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی چارپائی کو رکھا گیا، آپ کی میت کو رکھا گیا، لوگ آپ کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، تب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی چارپائی کو اٹھایا گیا، ایک بندے نے مجھے پیچھے سے پکڑا، میرے پلو کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا اس کو نیچے رکھ دو۔ میں نے دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ رو کر کہتے ہیں، حضرت عمر کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر رو کر کہتے ہیں، عمر، اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا کہ جس کو دیکھ کر میں ایسا سمجھوں یا ایسا پاؤں کہ اس جیسا عمل کر کے، اس بندے جیسا عمل کر کے میں اللہ کے حضور پیش ہو سکوں۔ اور پیارے بھائیوں، آئیے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان، آپ کا مقام، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو وقار ہے، وہ تو دین اسلام نے آج سے 1400 سال قبر بلند کر دیا تھا۔ پیارے بھائیوں، ہم نے علماء سے سنا، ہم نے کتابوں کے اندر حضرت آپ کی سیرت کو پڑھا، ہم نے علماء سے آپ کی سیرت کو سنا، لیکن قربان جاؤں عمر تیری عظمت پر، عمر تیرے وقار پر، عمر تیری شان پر 1500 سال قبل گزر چکے ہیں۔ آج سعودیہ کے اندر ایک پتھر ملا ہے، وہ پتھر بول کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ عمر تیری شان بلند ہے، عمر تیرا مقام بلند ہے۔ پتھر بول کر جس کی گواہی دے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ علماء سے تو ہم نے سنا تھا آپ کی شان، آپ کی سیرت، لیکن جس کی سیرت کو پتھر بول کر بتائیں، پتھر بول کر گواہی دیں، اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ کی سیرت، آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جس گلی سے گزرتے تھے، شیطان وہ رستہ بدل دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے، شیطان اپنا رستہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس مشن کو، ہمارے اس پروگرام کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ آپ کی سیرت کو نہیں مانتے، آپ کی عظمت کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو صرف ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ لاؤ کوئی ایسی حدیث لے آؤ، کوئی ایسی بات لے آؤ، صحیح نہیں کہتا، من گڑت لے آؤ، ضعیف لے آؤ، کسی صحابی نے حضرت عمر کی شان کے اندر گستاخی کی ہو یا آپ کی خلافت کو نہ مانا ہو، اللہ کی قسم ہم محمد الرسول اللہ کے منبر کا قدم رکھنا چھوڑ دیں گے۔ اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں کرتے تھے، آپ کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت نہیں تھی، آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں تھی۔ اور پیارے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یمن سے پوشاکیں منوا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حسین کے لیے
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر ایک جگہ پر میٹنگ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اوپر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں۔ مجھ کو تو اپنے بیٹے کو حضرت عمر نے آنے کی اجازت دی، میں تو پھر ان کی خلافت کا بندہ ہوں، میں تو پھر حسین ہوں، مجھے کس نے اجازت دینی ہے اندر جانے کی؟ یہاں عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہیں، میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر معلوم ہوئی، سنا کہ حسین آئے تھے، حسین بن علی آئے تھے، واپس چلے گئے ہیں، اللہ کی قسم حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، واپس جاتے ہیں حضرت حسین کے پاس اور جا کر کہتے ہیں حسین آپ آئے تھے، ملے بغیر ہی چلے گئے۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑا ہے، میں نے دیکھا اگر بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے کیسے اجازت ہوگی؟ تو حضرت عمر رونے لگ گئے اور رو کر کہتے ہیں حسین وہ عمر کا بیٹا تھا، تم محمد الرسول اللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں روک سکتا ہوں لیکن تمہیں روک نہیں سکتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین کی غالباً آپس میں جھگڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین کہتے ہیں کہ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا۔ اللہ اکبر، خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے پاس جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہتے ہیں اے حسین یہی بات کو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نے بیان کرنا ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اسی بات کو تم نے وہاں پر بیان کرنا ہے کہ عمر تو ساری زندگی میرے نانا کی نوکریاں کرتا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے وہ نوکری پسند ہے، مجھے وہ بات پسند ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین کے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاک اللہ خیر۔